کہی ہے کہ مائز کے لیے بخشش کی دعا کرو، حکم وہاں نہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے، فلاں نہیں اٹھائے. اور جب ہاتھ بھی اٹھا کر دکھا دیتے ہیں کہ بھائی ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ طاس میں جب زخمی ہوئے تو ہم نے اپنے بتیجے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ رسول اللہ تک میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ حضور میرے لیے بخش کی دعا کرے. نہ قبر تھی نہ جنازہ تھا. جب انہوں نے آ کر بتایا تو صحیح بخاری میں کتنی کرنی خیر ایسے ہی چلی. آپ نے وضو کیا، قبلہ رخ ہوئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی. سر فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن. سر کیا حال ہیں آپ کے اور مولانا صاحب کے؟ جی الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، بالکل خیریت. پروگرام دیکھ رہے ہوں، بہت جی اچھا لگ رہا ہے. چلیں بارک اللہ. تو بس یہی مبارکباد پیش کرنی تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، مہربانی. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. جی السلام علیکم. جی مولانا آپ بتا رہے تھے کہ عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عامر اشعری رضی اللہ. جی ابو عامر. وہاں پھر کتاب الدعوات میں دیکھیں باوضو ہو کر آپ نے قبلہ رخ ہوئے ہاتھ اٹھائے اور نام لے کر اس کے لیے میاں طاہر صاحب دعا کی. بیسک چھوٹی تھی، کسر نہیں چھوڑی آپ نے. اور اس میں ہی پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب دیکھا کہ حضور اتنی لگن سے اور پیار سے دعا کر لیں میرے چچا کے لیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ساتھ ہی میرے لیے بھی دعا کر لیں. آپ نے اس کے لیے بھی پھر الگ دعا کی. وہ جو ابو عامر کے لیے کی نا، اللہ مغفر لے عبید ابی عامر وجل یوم القیامت فوق کثیر من خلقک من النار. اے اللہ اس کو بخش دے اور قیامت کے دن اپنی بہت مخلوق سے اس کا درجہ بلند کرنا. ہاں تو ابو موسیٰ اشعری نے بھی ساتھ دعا کرے، وضو قبلہ رخ ہاتھ اٹھا. اور اگر نہیں ماننے پہ آ جاتے ادھر ادھر سے بھی باتیں بنا لیتے ہیں مسئلہ. اور نہیں ماننا ایسی واضح باتیں کہ دعائیں کی ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، نہیں ہم نہیں کریں گے. اور لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ سے آئے ہیں اور ویسے ہی اٹھ کر چلے گئے. اور اگر غریب پہ آ کر کہہ دیتا دعا کرو تو ڈانٹ دیتے، ہم نہیں دعا کرتے. کرخت لے جائے نا ڈانٹتے اس کو. نہیں پھر وہ جو حدیث آپ نے ابھی بیان کی ہے وہ اس کا تو پھر آدھا حصہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. آپ فرما رہے کہ وہاں جا کے پورا جنازہ پڑا تھا. وہ جو ہے نا مائی والا وہ تو جنازہ پڑا تھا نا. بورا کا آپ نے فرمایا کہ کوئی فوت ہو تو مجھے بتائے بغیر دفن نہ کرو، میری دعا کی برکت سے قبروں میں اللہ تعالیٰ روشنی پیدا کرے. جزاکم اللہ خیر. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ اس قرض سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اس سے قرض حسنہ سے مراد جو ہے وہ عام آدمیوں کی خدمت کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، یا خالی جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس سے وہ مراد ہے؟ بندوں کو جو قرضہ دیتے ہیں نا وہ بھی نیکی کی بات ہے کہ کوئی حاجت مند ہے اس کو قرض دیا جائے، وہ بھی اللہ کو ہی قرض دینا. مگر ان آیتوں میں جو مراد ہے نا قرض حسن سے وہ اللہ کی راہ میں دینا، یعنی فلاحی کاموں پہ، فلاحی دینی کاموں پہ، دین نہیں کام، تبلیغی کاموں پہ ہاں دینا. مگر وہ قرض حسن اسی وقت ہوگا جب حلال مال سے ہو، دینے والا نمائش کے لیے نہ دے اور بالکل نہ یہ سمجھے کہ میں ثواب کا زیادہ محتاج ہوں، رقم میرے نزدیک کوئی شے نہیں، جو ثواب ملنا ہو اس سے 1000 گنا مجھے زیادہ مطلوب. یہ سے جذبے اور شوق سے دے، زیادہ زیادہ دے، پھر اس کو اللہ کہتا ہے یہ اس نے مجھے اچھا کر دیا. اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو اچھا قرض دینا. اور کہہ رہی اللہ تعالیٰ کی کیسی نوازش ہے کہ اللہ کہتا میرے ذمہ یہ قرض ہے، مجھے قرض دیا ہے، میں اس کا انعام دوں گا. اور اسی کو نامراد یہودیوں نے بگاڑ دیا. جب بدنیت لوگ ہوتے ہیں وہ لفظ پکڑ لیتے ہیں کہ مولانا نے یہ کہہ دیا فلاں سے، اصل بات نہیں سوچتے، لفظ ہی گرے. انہوں نے بھی یہی کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. جب یہ قرآن میں آیا نا کہ اللہ کو قرض دو، انہوں نے ہاں مسلمانوں کا خدا تو آج کل کنگال ہو گیا ہے، ہم غنی، ہم سے وہ قرضے مانگتا پھرتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے یہ لکھ لیا، یہ لفظ آئے ناراضگی کے نوٹ کر لیا، تم نے بکواس کی ہے، اس کا تم سے حساب ہوگا. FIR کٹ کے. ہاں اللہ نے کہا جانتے ہو تم کہ مطلب اس کا کیا، مگر تم نے یہ بات بنا لی کہ اللہ فقیر ہے. ایسے بدنیت لوگوں کا علاج نا جہنم ہی ہے. اس بات کو غلط رنگ دے دینا، پلے نہ باندھنا. جزاکم اللہ خیر. فتاوا آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے
گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے ذریعے براہ راست ہر اتوار آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اس قرض سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بھی نیک اور دینی کام کیے جائیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو خرچ کیا جائے، اور اس میں وہ قرض حسنہ جو ہم عام مسلمانوں وہ بھی شامل ہے۔ وہ بھی اگر کوئی اس لیے دیتا ہے کہ بندے کو نہیں خوش کرے، اللہ کو خوش کرنا، یہ بات بھی حاجت مند ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک بھائی نے سوال ہمیں بھیجا ہے، پچھلے ہفتے ہائی کورٹ نے ایک مسلمان بچے کو ایک عیسائی فرانسیسی خاتون جو اس کی ماں تھی اس کے حوالے کر دیا، تو کیا شرعی اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا کرنا جج کے لیے جائز تھا؟ جج بیچارے کیا کریں، کئی ایسے جزی ہیں فقہ میں جو مجبور کر رہے ہیں۔ اب حنفی مذہب چونکہ چلتا آ رہا ہے، فتاوی عالمگیری جو ہے یہ پرسنل لا انگریزی دور سے زیادہ اسی پر عدالتیں چلتی ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے نا وہ حوالے کرنا عدالت نے تو بے شک اس کی ماں کافر ہی ہونا، ماں کا حق بنتا اس کو دے، مسلمان باپ جو اس کو محروم کر دے۔ اب باقی ساری امت چیخ رہی ہے کہ بچہ جو ہے نا اس کے بارے میں کیا ہوگا، وہ شراب پلانا شروع کر دے گی، خنزیر کھلائے گی، اپنے گھیجوں میں لے جائے گی، کافر کر دے گی، پھر ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتے ہیں نہیں ایسے مسلمان جو ہے نا ان کے اندر رکھا جائے اس کو کہ وہ ایسے ہی حرکتیں نہ کر سکتے۔ ایک طرف آپ نے اس کو دے دیا، دوسری طرف وہ کہے گی کیوں مجھے مجبور کر سکتے ہو، تو میں اپنے گھر جاؤں گی۔ تو باقی امام ٹھیک ہوتے پھرتے ہیں، بلکہ حقیقت میں تو فقہ جعفری کی بات ہی ٹھیک ہے کہ اگر فاسق ہے ماں، بدکار ہے یا اس کا نہیں چال چل اچھا یا نمازی دیندار نہیں، اس کا بھی حق ختم ہے۔ پہلے وہ جس کے اندر دین ہے، بچے کو دیندار بنانا، صرف یہ دیکھنا کہ ماں رو رہی ہے، کل کو تباہ کر دے اس کے کیا بنے گا پھر، یہی عمر ہے ٹھیک ہونے کی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، اس کا نیک صالح پرہیزگار صالح ہونا ضروری، تربیت کرے۔ ایک بڑی پیاری بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھی اسی حضانت کے مسئلہ میں کہ عدالت میں نا کیس آیا، بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو گیا، اب قاضی نے پوچھا کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ فتاوی آن لائن سے بول رہے ہیں؟ جی فتاوی آن لائن سے۔ اچھا یہ ایسے ہے کہ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ نماز کے دوران یہ نظر ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز کے دوران کیسے نظر ادھر ادھر ہوگی؟ یعنی آواز آ جائے تو ادھر اچانک انسان دیکھ لیتا ہے نا، ہاں تو کوشش تو کرتی ہے کہ یوں نہ ہو۔ ہاں بالکل آپ کی بات میری بہن ٹھیک ہے، کوشش تو نمازی کرتا ہے نا کہ قبلہ رخی رہے اور ٹھیک نظر رہے، مگر یہ آخر انسان ہے، آواز آ گئی یا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا یا کوئی اور بات تو توجہ بڑھ جاتی ہے، دھیان بھی ادھر اٹھ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں اس کا۔ چہرے کا قبلہ سے پھر جانا جو ہے نا کہ منہ پورا دائیں یا بائیں طرف ہو جائے یہ غلط ہے۔ اگر سیدھا ہی رہے نا تھوڑا بہت ادھر ادھر بھی ہو جائے 45 ڈگری تک ادھر یا ادھر کوئی بات نہیں، بالکل ہی منہ پھر گیا نا قبلہ سے یہ پھر نماز کو ختم کر دینے کا، ورنہ انسان جو ہے نا اس کو ہو جاتا ہے کہ توجہ ہو جاتی ہے، بشر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر۔ 45 درجے والی بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ کسی حدیث کی روشنی میں ہے یا آپ کا ذاتی اجتہاد؟ نہیں، وہ مشرق اور مغرب کے درمیان آپ نے مدینہ والوں کو کہا نا کہ درمیان یہی ہے کہ جب بالکل پھر جائے گا یہ آدھا تک جو ہے نا 45 وہ جیسے بچہ ماں کی گود سے تھوڑا سا ایسے جیسے ریڑنا کہتے ہیں چلا جاتا ہے تو ماں کی نظر نماز کے اندر بھی ہے اور بچے کی طرف بھی ہے، بچے کی، لیکن جب تک چہرہ نہ پھرے تو یہ جائز ہے۔ یہ آپ نے بچوں کی بات کہہ دی، بچہ اگر روتا ہو نا تو وہاں پڑھتے بھی اس کو اپنی گود میں لے لے، اٹھا لے، اتحیات میں بیٹھی بٹھا لے، کوئی حرج نہیں، یہ نہیں کہ وہ روتا ہی رہے، ادھر یہ پریشان ہوتی رہے، کیا نماز پڑھے گی اس کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جیسے حضرت امامہ کو اپنی نواسی کو اٹھا کر با جماعت نماز پڑھاتے تھے، بچی اٹھائی ہوئی جماعت